دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، سو نشانوں پہ بے نشان تو ہے، سو نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ منظر اکبر ہال میں موجود تمام حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی ادبی کمیٹی کی جانب سے ہند کو افسانے مہتابیاں کی تقریب رونمائی کی اس ادبی نشست میں آپ سب کا خیر مقدم۔ مہتاب شاہ کی طرف سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ہمارے دوست مہتاب شاہ صاحب کی عادت بن گئی ہے کہ جو حرکت کرتے ہیں 15 جون کو کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی کام ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہی 15 جون ہے اور آج ہی ان کی سالگرہ کا بھی دن ہے۔ تو آرٹس کونسل کے سیکرٹری احمد شاہ صاحب نے کہا کہ جب ان کی سالگرہ ہے تو آج ہم سالگرہ سب مل کر منائیں۔ محترم پروفیسر سار انصاری صاحب صدر مجلس، محترمہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، محترمہ حسینہ معین صاحبہ، جناب فاضل جمیلی صاحب پریزیڈنٹ کراچی پریس کلب، نامور شاعر جناب اقبال لطیف صاحب، جناب مہتاب شاہ صاحب، جناب محبت حسین اوان صاحب، مہتاب شاہ کی فیملی جو کہ میری بھی فیملی ہے وہ بھی یہاں موجود ہے۔ مہتاب شاہ نے فلم بنائی تو ان کو زبان میں فلم بنائی، حالانکہ ظاہر ہے اردو زبان ہمارے ہاں زیادہ مقبول ہے، اور فاضل جمیلی بھی ہند کو اسپیکنگ ہے لیکن اردو کا باکمال شاعر ہے، احمد فراز بھی ان کو اسپیکنگ، قتیل شفائی بھی ان کو اسپیکنگ، لیکن ساری دنیا انہیں جانتی ہے۔ مہتاب شاہ نے ایک مشکل راستے کا انتخاب کیا، اس نے اپنی مٹی کی محبت میں یہ کام کیا کہ جو ہمارا ایک کلچر ہے، اس علاقے کا، اس زبان کا، وہاں کی جو تہذیب ہے، وہاں کا جو رہن سہن ہے، وہاں کا بود و باش ہے، اس کو بھی مرنا نہیں چاہیے۔ اور اس لیے کہ ساری دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ مقامی زبانیں، علاقائی زبانیں، ریجنل لینگویجز آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ بڑی زبانوں کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ مرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر وہ تہذیبیں مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اتنا بڑا ویژن ہے کہ یہ سب سوچ سمجھ کے اس نے کیا ہے، لیکن جو کام اس نے کیا ہے یہ کام بہت بڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی آدمی نے، کم از کم ہند کو اسپیکنگ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو ہند کو میں ڈرامے پہ کام شروع کرے، سب سے پہلے ہند کو میں فلم بنا لے اپنے ذاتی بہت ہی ہارڈ ارن منی اپنے پیسے لگا کے، پھر ہند کو میں افسانے لکھے اور اس کی کتاب آج آئی ہے، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور آرٹس کونسل میں یہ ہمیشہ سب سے بڑا سفرر رہا ہے، کیونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے، تو جتنی زیادتیاں اس کے ساتھ ہوئی ہیں کسی دوسرے آرٹسٹ کے ساتھ نہیں ہوئی، کیونکہ ہر موقع پہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ میں کہیں اقربا پروری تو نہیں کر رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بے شمار شکایتیں بھی ہوں گی مجھ سے کہ یہ کیوں ایسا میرے ساتھ کر رہا ہے، لیکن جس طرح میں نے اپنے بچوں کا کسی بھی یوتھ فیسٹیول میں، کسی مقابلے میں بند کیا ہوا ہے کہ وہ حصہ نہیں لے سکتے، کیونکہ ڈیسیژن میکر میں ہوں، اگر ان میں سے کوئی حصہ لے گا اور یہ اپنے میرٹ پہ بھی جیت جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ یار احمد شاہ نے اپنے بچے کو جتوا دیا۔ اسی طرح مہتاب شاہ کا جو حق ہے کہ جتنا اس کو پروموشن ملنی چاہیے، اس کے راستے میں بھی ہمیشہ مجھے رکاوٹ رہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس کی جو رشتہ داری ہے، اس کا جو تعلق ہے، لیکن یہ اقبال لطیف صاحب اور یہ سارے لوگ جو 30 سال سے اس کو جانتے ہیں، یہ سب مجھ سے لڑتے تھے کہ یار تمہارا رشتہ دار ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے، ایک آدمی ہے، اس نے اتنا کام کیا ہے۔ تو میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں کہ یہ بہت شاندار کام ہے، بہت مضبوط اس کا رشتہ ہے اپنی تہذیب سے، اور بہت جتنا اس نے لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کراچی میں رہتے ہوئے اسے پورا ادراک ہے کنار کے بہاؤ کا، اور اس میں جو مچھلیاں ہیں اس کا، اور اس ساری تہذیب کا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں
اس دنیا کے اردو کے نامور اسکالرز پروفیسر سار انصاری صاحب، ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، حسینہ معین صاحبہ، فاضل جمیل صاحب، یہ سارے لوگ جن کا زیادہ تر کا تعلق اردو سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شاندار بات ہے، یہ محبتوں کے سفر کا ایک آغاز ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ایک ہندکو افسانے کی کتاب پہ اپریشیٹ کرنے آئے ہیں، اور ہندکو میں ابھی حسینہ معین صاحبہ اس کو پڑھ رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں بھرپور تالیاں ہم ان سب کے لیے. بہت بہت شکریہ. دوستو، ادبی نشست کے باقاعدہ آغاز کے لیے اب کچھ مختصر سا تعارف مہتاب شاہ کا اور کچھ مختصر تعارف مہتابیاں کا ضروری ہے. مہتاب شاہ کے لیے کچھ مختصر طور پر کہنا ذرا دشوار ہے. بات کچھ یوں ہے کہ ان کی 30 سالہ تجرباتی اور مشاہداتی زندگی حیرتوں اور غیر معمولی کامیابیوں سے عبارت ہے. 30 سال اس لیے کہے کہ 20 سال کی عمر تک تو یہ تعلیمی سرگرمیوں میں رہے. آج 15 جون کو یہ زندگی کی 50ویں بہار دیکھ رہے ہیں. مہتاب شاہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ایک خوبصورت کال ہے، تاریکی کو کوسنے دینے سے بہتر ہے کہ آپ ایک شمع جلا دیجئے. 30 سالہ عملی زندگی میں چاہے وہ تھیٹر ہو یا ٹی وی ڈرامہ، چاہے کمپیئرنگ ہو یا فلم ایکٹنگ، چاہے اسکرپٹ رائٹنگ ہو یا ڈائریکشن، چاہے کالم نگاری ہو یا شاعری، مہتاب شاہ نے فنون کے ہر شعبے میں اپنے حصے کی ایک شمع ضرور جلائی ہے. پہلی ہند کو ٹیلی فلم چاچی جل کراچی کا سہرا مہتاب شاہ کے سر جاتا ہے. مہتاب شاہ کی یہ کاوش اور ان کی سوچ کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. مہتابیاں 23 افسانوں پر مشتمل ایک افسانوی مجموعہ ہے. مہتاب شاہ کے تحریر کردہ ہند کو افسانے ہند کو ادب میں ایک نیا اضافہ اور قابل تعریف کوشش ہے. ان افسانوں میں مہتاب شاہ کی پرانی یادیں اور کچھ وہ باتیں ہیں جو ان کا ماضی ہے. وہ ماضی جہاں چند ادیبوں سے ان کی ملاقاتیں اور بہت سی ادبی کتابوں سے ان کی دوستی کی تاریخ رقم ہے. یقین کریں جس انداز سے یہ کتاب، میں خود رائٹر ہوں، جس انداز سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، پورے اس پاکستان میں اس سے بہتر افسانے کی زمین پہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. تو مہتاب شاہ نے ایک اچھا کام کیا ہے، ہمیں ایک انسینٹیو دیا ہے کہ بھائی سامنے آ جاؤ، یعنی ایک دوسرے آدمی کی بھی تعریف کو برداشت کر لو. میں سمجھتا ہوں کہ مہتاب شاہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. ہم اس احسان کے لیے ان کے شکر گزار ہیں. اس کتاب کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو آج الحمدللہ مجھے بھی فخر ہے اس مٹی پہ، اس مہتاب شاہ پہ، جس نے مجھے کراچی میں کھڑا ہونا سکھایا اور کہا کہ منصف کھڑے ہو جاؤ. ہمارا اس ریجن سے تعلق ہے کہ صرف اور صرف جہاں پاکستانی آباد ہیں، جہاں صرف مسلمان آباد ہیں. سلام کرتا ہوں آپ کو اور آپ کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو، پوری آرٹس کونسل کی کمیٹی کو، اور اسپیشلی مہتاب شاہ کہ چاچی جل کراچی ہو، ڈر فلم ہو، یا آج آپ کی اس کتاب کی رونمائی ہو، میں ہی نہیں پورا پاکستان آپ کو سلام کرتا ہے. مہتاب شاہ ان لوگوں میں سے ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ مٹی کی محبت نے، ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ جو واجب بھی نہیں تھے. مہتاب شاہ نے فلم، ٹیلی ویژن، تھیٹر اور اب افسانہ نگاری، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی زندگی کے کس ڈائمنشن کو سب سے کامیاب ڈائمنشن کہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جنونی لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو وہ کر کے رہتے ہیں. مہتاب شاہ میری ہمیشہ سے، آج سے ہمارے تعلقات، تمہاری نصف عمر کے جب تم تھے تو اس سے تعلق قائم ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ تم نے جو ارادے کیے ہوں گے اس کی راہ میں رکاوٹ بننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور تم ادب کی دنیا میں جو داخل ہوئے ہو
تو سحر انصاری صاحب اور حسینہ معین صاحبہ اور ڈاکٹر عالیہ امام اور فاضل جیسے جید لوگوں کے رہنمائی اور ان کی آشیرواد لیتے رہنا. ہم بھی کامیاب رہے ہیں ان کی وجوہات سے, تو تم بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے. اگر کوئی آج میرے زخم جگر کا پوچھے تو اس کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ خود ہزارے وال ہیں. گڑھی حبیب اللہ نے ہری پور کو زخمی کرنے کی کوشش کی ہے. جو کام ہزارے وال ہونے کے ناطے مجھے بھی کرنا تھا وہ میں نہیں کر سکا, میرے بھائی مہتاب شاہ نے کر دکھایا ہے. ماسی دیا پترا سے چاچی جل کراچی تک, اسٹیج اداکار سے فلم سٹار بننے تک, اور ایک کالم نگار سے افسانہ نگار ہونے تک, مہتاب شاہ کا جتنا بھی تخلیقی سفر ہے انتہائی آبرو مندانہ ہے. میرے بھائی نے کسی بھی مقام پر ہزارے والوں کی کج کلاہی کو سر رہ سیاہی لکھی گئی کی مثال نہیں ہونے دیا. ہند کو ادب جو صرف مائیوں اور ٹپوں تک محدود تھا, اسے افسانے کا اظہار دے کر مہتاب شاہ نے ہزارے کی خاموش جھیلوں کو چیختے چنگاڑتے دریاؤں سرن, دوڑ, ہرو اور کنہار میں تبدیل کر دیا ہے. یہ سچ ہے کہ ہندکو اور پشتو دونوں میں ایک خاص ذہنی ہم آہنگی, ایک خاص ذہنی لگاوٹ کا مجھے احساس ہے, کیونکہ میں نے ہندکو اور پشتو دونوں کے لیے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نیب میں کام کیا ہے اور کافی اذیتیں بھی سہی ہیں. اس لیے مجھے اس زبان سے ایک گہری الفت کا احساس ہو رہا ہے. عزیز ساتھیوں, جہل, تاریکی, نفرت اور زرگری کے اس بلبلاتے ہوئے صحرا میں جہاں محبت کے دو بول کہنا گناہ اور تشدد کا بازار گرم کرنا عبادت میں داخل ہوتا جا رہا ہے, جہاں انسانی ذہن صرف سونے اور چاندی کے بانٹوں میں تولا جا رہا ہے, جہاں کتاب دارالکتاب کی جگہ دارالکباب کو فروغ دیا جا رہا ہے, وہاں کتاب کے نام پر اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کرنا ادبی کمیٹی آرٹس کونسل کی پختگی نظر کی علامت بھی ہے, اور مہتاب شاہ کی اس کتاب کے حسن و جمال کی ایک علامت بھی ہے. میں انہیں دل کی گہرائیوں سے محبت کا خراج پیش کرتی ہوں. جہاں تک میں نے سنا ہے, مہتاب شاہ صاحب کی پوری شخصیت مور پنکھی ہے, جس کے ایک دو نہیں سینکڑوں رنگ ہیں, اور ہر رنگ میں ایک ابدی تازگی, ایک ابدی چمک اور ایک ابدی دمک ہے. اس لیے عزیز ساتھیوں, جو بھی اس کتاب میں کہا گیا ہے یہ اس کی پوری طریقے سے عکاسی کرتا ہے, اور ادب اور خصوصیت کے ساتھ افسانہ صرف حقیقت کا عکاس نہیں ہوتا ہے, اور یہی وہ فریضہ جو ہندکو کی زبان میں انہوں نے اس کتاب کو پیش کیا, اور اس بات سے اس بات کا ثبوت پیش بھی کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زبان کو چھوڑ کر مانگے تانگے کی زبان پر فخر کرتے ہیں, اس میں افتخار حاصل کرتے ہیں, ان کے رخسار کے اوپر ایک تازیانہ لگایا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ اپنی زبان, وہ زبان جو ماں کی چھاتی سے پی جاتی ہے, وہ کتنی اہم ہوتی ہے. ماشاءاللہ سید مہتاب شاہ کمپیئر بھی رہے ہیں, اسٹیج پر فلم میں, ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں اداکاری بھی کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ مصنف ہیں, ہدایت کار ہیں, پروڈیوسر ہیں, نغمہ نگار ہیں, کالم نگار ہیں, اور اب افسانہ نگار ہیں.
جب میں یہ زبان پڑھنا سیکھ لوں گی تو ان افسانوں کے بارے میں بھی بیان کر سکوں گی. خدا آپ کو ترقی دے تو ہمیں آپ کی ناولیں بھی پڑھنے کو ملیں گی، اور اس طرح آپ کی وجہ سے ہم ہند کو زبان بھی سیکھ لیں گے، جس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں گی. اس طرح کے ہمہ جہت شخصیات کمی ہوتی ہیں مگر ہوتی بھی ہیں. مثلا انور مقصود صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ 8 پہلو شخصیت ہیں، ذرا اس کی وضاحت کیجئے. انور مقصود نے جواب دیا، جی میں مصنف ہوں، ہدایت کار ہوں، پروڈیوسر ہوں، کالم نگار ہوں، اداکار ہوں، نغمہ نگار ہوں، کلیکٹر ہوں. ان صاحب نے پوچھا کہ جناب یہ تو 7 شخصیتیں ہوئیں اور ایک شخصیت آپ کی اور کیا ہے؟ انور مقصود نے جواب دیا، میں زبیدہ آپا کا بھائی ہوں. تو جناب سید مہتاب شاہ کی 8ویں شخصیت یہ ہے کہ آپ تو زمانے کو جھکا سکتے ہیں، آپ کو یہ کامیابی بہت بہت مبارک ہو. سب سے پہلے تو میں مہتاب شاہ صاحب کو 3 مبارکبادیں پیش کرتا ہوں. پہلی ان کی سالگرہ کی مبارکباد، دوسری اس بات کی کہ انہوں نے افسانے لکھے اور کتاب بنائی اور پیش کی، اور تیسرے یہ کہ ہند کو میں انہوں نے افسانے لکھے. اس لیے کہ جتنے مسائل اس وقت عام آدمی کو درپیش ہیں ان کو اگر لکھا جائے تو پھر ایسی ہی کہانیاں معرض وجود میں آتی ہیں جیسی یہ ہے. اور اس میں ان کی ندرت اور ذہانت اس حد تک ہے کہ یہ ایک طویل اس کا عنوان بھی ہو سکتا تھا کہ مہتاب کی کہانیاں، اس کو انہوں نے مہتابیاں کر کے اور مختصر کر دیا، سمیٹ دیا، اور اس میں خود یہ معنی پوشیدہ ہے کہ یہ مہتاب کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں. تو اس میں بہت کچھ تنوع ہے، بہت سے واقعات ہیں، بہت سے کردار ہیں، پورا ماحول ہزارے کا کلچر کے لحاظ سے آیا ہے. اور پھر جو ان کا اپنا کارنامہ ہے کہ انہوں نے چاچی جل کراچی جیسا لکھا، پھر انہوں نے گیت لکھے، قومی نغمے لکھے. تو بیک وقت ایک تخلیقی ذہن کی جتنی جہات ہو سکتی ہیں اس میں انہوں نے خود کو آزمایا ہے. اور بات وہی ہے کہ ادب میں اور فن کے اظہار میں معلوم نہیں کون سی شے باقی رہ جاتی ہے، لیکن انسان کو اپنی تخلیقی سکت ضرور آزمانا چاہیے. اس لحاظ سے میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے سینسیبلٹی کو، اپنے علم کو، اپنے تجربات کو مکمل طور پر استعمال کیا، اور اسی لیے آپ کی تمام تحریروں میں ایک سچائی بھی ہے اور ایک حق کی تپش بھی اس میں محسوس ہوتی ہے. بہت شکریہ. جو آپ سے کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ میری نگاہ شوق کہیں ٹھہرتی نہیں، مجھے ہر وقت تلاش ہے ایک نئے آسمان کی. مہتابیاں آپ کے ہاتھ میں چلی گئی، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ کرنے کا حکم ملا ہے جو ماہتابیاں کی صورت میں بہت جلد آپ کے ہاتھ میں ہوگا. مشتاق قریشی صاحب ہماری پاکستان کی پہلی ہند کو ٹیلی فلم چاچی جل کراچی کے مرکزی کردار چاچا جی ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ چونکہ تھوڑا سا دیر سے آئے، ورنہ آپ بھی ہم لوگوں سے کچھ کہتے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جاوید بھائی میرے بڑے بھائی، روزنامہ شمال آپ لوگوں کا ہزارے کا جنگ آپ کے درمیان ہوتا ہے، کراچی سے اس کو آپ تک پہنچاتے ہیں. آصف جو ہر وقت آپ سے رابطے میں رہتے ہیں. فردن وہ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ تمام مہمانوں کا، اساتذہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فقط اتنا ہی کہوں گا کہ میری چاہ میں آئے ہو تو تھوڑی سی چاہ بھی چکھ لو. آپ کو یہ چائے حاضر ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ.